ہر پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے الفاظ کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور اس جسم کے ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی رہتی ہیں۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت سعادتوں میں رمضان رضا۔ اب چونکہ رمضان کے اختتامی دن ہیں، تو آج جو ہماری نشست ہے وہ تقریباً تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی بے حرمتی سے بچائے، اور تیسرے عشرے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار جو ہم عبادتوں سے سست ہوئے تھے، درمیان میں حضور بندے سست ہو جاتے ہیں، تو اب چونکہ یہ جانے لگا ہے تو اس کی بہترین طریقے سے اس میں جو ہے عبادت کر لی جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو آزادی۔ ویسے رب بخشنے پہ آئے تو حضور بڑا کریم ہے، وہ بخش سکتا ہے، لیکن ہم اپنی کوشش سے نیک اعمال کر کے جو ہے وہ انشاءاللہ جنت حاصل کریں گے۔ تو اس حوالے سے بھی میں شروع میں وضاحت کر دی کہ تیسرے عشرے کے حوالے سے، جہنم سے آزادی کے حوالے سے آپ بھرپور عبادت کریں، اور انشاءاللہ وہ بخشنے پہ آئے گا، انشاءاللہ وہ بخش دے گا۔ تو ناظرین اکرام، تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کے بعد بے حد درود رب کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لامکاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد درود و سلام ہے۔ اور درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھیجتے ہیں، اور ہمیں بھی کثرت سے یہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے ساتھ یہ نذرانہ کرنا چاہیے، تحفہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، جس محبوب کے توسل سے ہمیں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب ہوا، آج 21ویں شب ہے، اور رمضان المبارک کی ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، ممکنہ لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان راتوں کو جو طاق راتیں ہیں اس آخری عشرے کے حوالے سے، اس کا بالخصوص آپ خیال کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اس رمضان المبارک میں، اس کی بے حرمتی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے جو میرے مہمان ہیں، ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج تو سادات کی ماشاء اللہ ہمیں زیارت ہو رہی ہے، آپ ان میں سے سادات کی بھی زیارت کریں گے۔ جناب تلاوت الہی کے لیے فخر القرآ، قاری القرآ جناب غشارب حسین شاہ صاحب آپ موجود ہیں۔ حضور میں آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، ننے قاری ہیں آپ، الحمدللہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ تلاوت سماعت کریں گے ان کی آواز میں۔ تو انہی کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خوان مصطفیٰ، جو ہماری پہلی نشست کے یہ ثنا خوان مصطفیٰ، اس میں جناب محمد عمر سلیم فریدی صاحب الحسینی صاحب، حضور آپ کو میں خیر مقدم کہتا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین اکرام، دوسرا سیگمنٹ جو ہوتا ہے علم کا سمندر عالم ذیشان کے ساتھ، آپ جو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ سید زادے ہیں سید نور الحسن شاہ گردیزی محمدی سیفی صاحب، حضور آپ کو بھی میں خیر مقدم کہتا ہوں، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور انہی کے ساتھ آپ، ان کی یہ خاصیت بھی ہے کہ یہ اکثر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور دین کے کام میں آپ بہت ہی مصروف عمل، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح دین کے کام میں مصروف عمل ہی رکھے۔ تو انہی کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا قاری فیاض احمد کیلانی صاحب، حضور آپ کو بھی میں خیر مقدم کہتا ہوں، آپ بھی خوبصورت انداز سے جو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، پروگرام کا آغاز تلاوت الہی سے ہوتا ہے، تو جناب قاری صاحب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز سبحان اللہ، ماشاء اللہ، عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ماشاء اللہ، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب قاری صاحب تلاوت الہی سے ہماری محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، شاہ جی، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، ایک لاریب کتاب ہے، اور اسی میں تمام مسائل کا حل رکھا گیا ہے۔ تو اسی کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، حضور کی مدحت کے لیے، حضور کی گجرے آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہمارے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں، محمد عمر سلیم فریدی صاحب، حضور آپ شروع کریں۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے، مہک گلاب سی آنے لگی پسینے سے، میرے
نبی کا نام لو اس کرنے سے نبی کا نام لو اس کرنے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے میرے خیال کو سنو اتار دیں جسے آلے نبی سفینے سے مہک نبی کے در کے غدا تو رئیس ہے محسن نبی کے در کے غدا تو رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمی سے سوال ہی کرتے مہک خدا
آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی بھائی واہ واہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب عمر سلیم فریدی صاحب حضور، آپ حضور کی بارگاہ میں جو اپنی نذرانہ پیش فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین اکرام، آج 21 رمضان المبارک یوم مولا علی کے ساتھ یہ خاص ہے اور اس کو یہ خاصیت حاصل ہے، اور آپ شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، آپ خلیفہ چہارم، اور اللہ اکبر، آپ امیر المؤمنین بھی آپ ہیں۔ تو اگر کچھ بات ابتدائی کی جائے تو بات یہاں سے کروں گا کہ علی کا ذکر تو مقدر سوار دیتا ہے، علامہ صاحب، علی کا ذکر تو مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، اور علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، کیا شان ان کی ہے، کیا شان! ہم تو اپنی حاضری لگوانے کے لیے الحمدللہ ان کی شان بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس پر نا جب یہ شعر سنا تو پھر عقل نے سوال کر دیا، علی علی کر رہے ہو، بتاؤ علی ہے کون؟ اللہ اکبر! پھر عشق نے ایمان سے خیرات لی اور پھر پکارا کہ علی وہ جو داماد پیمبر ہے، علی وہ جو داماد پیمبر ہے، علی وہ جو فاتح خیبر ہے، اور علی وہ جو حیدر کرار بھی ہیں، علی وہ جو صاحب ذوالفقار ہیں، اور علی وہ جو خاتون جنت کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور علی وہ جو شب ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آرام فرما ہے، علی وہ جو جود و سخا کا پیکر ہیں، اور علی وہ جو آغوش مصطفیٰ میں، حضرت بڑی بات ہے یہ، علی وہ جو آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے، اور علی وہ جو علوم کے خزینے ہیں، جن کے ہاتھ پر یوں، جن کے در پر یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، علوم کے خزینے، علی کی کیا شان ہے۔ تو علی وہ جو فیضان مصطفی کے امین ہیں، علی وہ جو مقبول بارگاہ پروردگار ہیں، علی وہ جو مزاج آشنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علی وہ جو عشرہ مبشرہ کے ہم نشین ہیں، علی وہ جن پر شجاعت ناز کرتی ہے، اور علی وہ کہ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے یہاں پر یہ بات بنتی ہے کہ علی وہ کہ جن کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین اکرام، کتنی شانوں کے آپ مالک ہیں، اور ہمیں بھی ان کا ذکر کر کے جو یہاں پر ایک شعر حضور ایک اور عرض کرتا ہوں کہ علی کا نام نہ لوں تو سانس ہی نہیں آتی، عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یا علی نہ کہو، حضور یا علی، تو ہم تو کہتے ہیں کیونکہ ہمارا پھر نظام جو ہے نا زندگی کا وہ خراب ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، مزید آپ شان مبارک حضرت مولا علی آپ سنیں گے تو یہ محفل ذکر کی مولا علی کی آپ سب کو مبارک ہو۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کے توسل سے اگر آپ شیئر فرما دیں تو کئی سے لوگ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہوگا اگر کوئی عمل بھی کرتا ہے تو اس کا آپ کو بہترین اجر ملے گا۔ میں جناب مولانا فیاض احمد کیلانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور، آپ یہ جہاں پر شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں پر مزید مولا علی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، آپ ان کی سخاوت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک دفعہ دوبارہ مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں ناظرین کے سامنے
اچھی اچھی باتیں سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوا۔ حضور آپ کا شکریہ کہ اللہ آپ ہمارے تعالیٰ پاس اس پورے پروگرام میں اور بلکہ اس پورے ماہ رمضان المبارک میں جتنے بھی پروگرام کیے گئے ہیں، اس پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جو اس گئے گزرے دور میں جہاں پہ نوجوان طبقہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے، تو یہ نوجوان اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں مصروف ہیں۔ اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو عبداللہ بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے، تو قرآن بھی بھرا پڑا ہے اور احادیث مبارکہ بھی بھری ہیں۔ جو شان رب ذوالجلال والاکرام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں، ان شانوں کو ہماری زبانیں تو قاصر ہیں کہ کما حقو ہم بیان کر سکے، کیونکہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو سب سے پہلے علی جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، ٹھیک ہے نا؟ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی دینے کی باری ہے تو پھر بھی میرے مصطفیٰ کا لعاب دہن آیا، ٹھیک ہے؟ جب پہلی نگاہ بھی چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی ہو اور گٹی میں لعاب دہن مصطفیٰ کا ملا ہو، وہ لعاب کہ جو اگر صحابی کی پنڈلی ٹوٹ جائے تو لگ جائے وہ جڑ جاتی ہے، وہ لعاب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھارے خوہ میں ڈالیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ لعاب اگر حضرت قطادہ آنکھ کا ڈیلا لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو میرے مصطفیٰ اپنا لعاب لگا کر اس کو لگا دے تو وہ درست ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ وہ لعاب کہ جو حضرت معاذ کا بازو کٹ جائے تو اس پہ لگ جائے تو وہ بازو جڑ جاتا ہے، تو وہ لعاب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی میں ملا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارکہ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ تو جب چہرہ مصطفیٰ کی زیارت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کا وہ ملنا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پھر کیوں نہ وہ مقام ملے گا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی جب شخصیت ہو تو پھر اس کی شان وراء الورا ہے۔ ہم تو یہ صرف اور صرف اس لیے ان کی شان کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی شان جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا مقصد ہے یہاں پر۔ تو جیسے وہ آپ علماء سے سنتے ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے حدیث مبارکہ میں حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سفید داڑھی تھی، تو آپ خشک ٹکڑے روٹی کے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہے تھے، تو ایک سائل وہاں سے گزرا تو اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا کرو، آپ نے فرمایا میرے پاس تو خشک ٹکڑے ہیں، تو میں تجھے ایک در بتاتا ہوں، وہاں پہ جاؤ تو کبھی خالی نہیں لوٹو گے۔ تو وہاں سے تو آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا۔ آپ نے جب اشارہ کر کے گھر کی طرف بھیجا تو وہ سائل نے اس دروازے پر جب جا کر دستک دی تو دستک دینے کے بعد اس سائل نے جب سوال کیا تو آگے سے بے حساب عطا ہوا، جب بے حساب عطا ہوا تو وہ سائل پیچھے مڑا، جب پیچھے مڑا تو پھر اس کو خیال آیا، پھر اس نے دروازے کی طرف توجہ کی اور پھر گھر والوں سے کہا کہ مجھے تو بہت کچھ عطا کر دیا ہے، یہ آپ کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ایک فقیر ہے، یہ سفید بزرگ بندہ ہے اور خشک ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے، اس کو بھی کچھ عطا کر دیں، اس کی بھی کچھ خدمت کر دیں۔ تو وہ جب اس سائل نے یہ بات کہی تو آگے سے جواب ملا، تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو اس نے بھیجا اس گھر کی طرف، میں نہیں جانتا اس کو۔ تو کہنے والے نے آگے سے کہا کہ یہی تو ہیں وہ مولا علی جنہوں نے اس گھر کی طرف تجھے بھیجا ہے، اور یہ گھر بھی ان کا ہے، یہ ان کی اپنی ادا ہے کہ وہ اپنی ادا پہ جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، وہ تو سخاوت کا تو انداز ہی ان کا ورال ورا۔ تو وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو سائل جب مسجد میں آ کر سوال کر دے تو سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، سارے صحابہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور سائل سوال بھی کر رہا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، تو آپ نے تو نماز میں بھی اپنی چاندی کی انگوٹھی اتار کر سوال کرنے والے کو عطا کر دی۔ وہ سائل جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں مسجد میں سوال کرنے گیا تھا، تو حضور نے فرمایا کچھ ملا؟ عرض کی یا رسول اللہ سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ علی نہیں تھے وہاں پہ؟ اللہ اکبر، واہ! کیا علی نہیں تھے وہاں پہ؟ تو عرض کی یا رسول اللہ علی نے تو انگوٹھی عطا فرمائی ہے، اس نے تو بے حساب عطا فرما دیا ہے، اس لیے ان کی سخاوت کا تو کیا کہنے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور آپ کی طاقت جو ہے نا وہ وراء الورا ہے۔ وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ جب آیا نوجوان تو اس نے آ کر سوال کیا
کہ میں یار حضرت علی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ حضرت علی، وہ بابا جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، مجھے پتا چلے کہ وہ کہاں ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچا نا تو آپ اخروٹ پکڑ کر اپنے منہ میں دبا رہے تھے، اس کو توڑ رہے تھے، کبھی اس دانت کی طرف کسی اس دانت کی طرف رکھتے لیکن وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ تو وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا نوجوان کیا سوچ رہے ہو؟ تو بندہ پریشان ہوا، تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو، بتاؤ مجھے کیا سوچ رہے ہو؟ وہ خاموش رہا، تو آپ نے فرمایا میں نہ بتاؤں تو سوچ کیا رہا ہے؟ اللہ اللہ، میں نہ بتاؤں تجھے تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ تو اس نے آپ نے فرمایا کہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ یہ علی ہے جس نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا تھا، یہ ایک اخروٹ اس سے ٹوٹ نہیں رہا، اور وہاں خیبر کا دروازہ جس کو 40 بندے اٹھائیں تو وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، انہوں نے کوشش کی وہ دروازہ نہیں اٹھا سکے، تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اس کو، بلکہ ڈھال بھی بنا لیا، ٹھیک ہے، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ سوچ رہے ہو؟ جی جی، تو اس نے کہا جی حضور میں یہی سوچ رہا ہوں۔ تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے، جب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے کہ آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، جب آپ کے چہرے پر جلال آ گیا تو پوری شیر خدا کی وہ کیفیت جو نظر آئی، تو وہ بندہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اخروٹ توڑنا ہے یہ میرے جسم کی طاقت ہے، اور جو خیبر کا قلعے کا جو دروازہ اکھیڑنا تھا یہ میری ایمانی طاقت تھی۔ واہ واہ واہ، میری ایمانی طاقت آج بھی ویسے ہی ہے، لاؤ اگر کوئی خیبر کا مقام ہے تو لاؤ کوئی دروازہ کھیڑنا ہے تو لاؤ میں علی کو کھیڑ کے دکھا دے گا، واہ لاؤ کوئی دروازہ کو کھیڑنا ہے خیبر کا، تو میری ایمانی طاقت آج بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقویٰ اور یہ ایمان اور یہ جذبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی لیے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ دیواریں ہلتی رہیں اور در کانپ جاتا تھا، دیواریں ہلتی رہیں اور در کانپ جاتا تھا، علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ سخاوت بھی حضرت اولیاء اللہ کی کمال تھی، اور آپ کی شجاعت بھی کمال تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شجاعت اور سخاوت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شان مولا علی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ جو اس پہلو سے گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت، اور سخاوت کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ کس طرح انہوں نے جو سخاوت کا ان کا مزاج تھا اس سے ہمارے لیے مطلب ہم آج کل کے دور میں جو حالات بنے پڑے ہیں، سخاوت یعنی کہ ان کی دیکھی جائے، ان کے اس پر مطالعہ اگر کیا جائے تو اس سے ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تو میں فیاض احمد کیلانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضور آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ مولا آپ کو کہا جاتا ہے، حضرت مولا علی کو مولا کہا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیں، کیونکہ بعض ہیں حضرات ایسے کہ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، تو مولا کا معنی بھی آپ نے بتا دیا، اور مولا کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ساری آپ نے میں چاہتا ہوں اس میں بیان آپ بھی فرما کچھ دی ہے، اضافہ۔ تو میں مزید اس میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا اپنی طرف سے، اور یہ اپنی بخشش کی سند لینے کے لیے صرف اور صرف، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں جی، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ علی کو مولا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اللہ مولا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مولا ہے تو علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ تو پھر اللہ تو مولانا بھی ہے، اللہ تو مولانا بھی ہے۔ ہم مولانا ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیت میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ انت جو ہے یہ یہاں سے اللہ کی ذات مراد ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی ذات مراد ہے، تو اللہ کو ہم مولانا کہہ رہے ہیں، ادھر نماز پڑھ کے پیچھے نکلتے ہیں تو مولوی صاحب کو بھی ہم مولانا کہتے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کے زیر گوش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ہم صدیق اکبر، سب سے زیادہ سچ بولنے والا، تو وہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہے۔ فاروق اعظم کو ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہتے ہیں، سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا، سب سے بڑا، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ غنی اللہ کی ذات ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم غنی کہتے ہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے غنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنے سے فرق نہیں پڑتا، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہنے سے فرق نہیں پڑتا، عثمان غنی کو غنی کہنے سے فرق نہیں پڑتا، تو مولا علی کو مولا کہنے سے کیسے فرق پڑتا؟ بے شک بے شک، یہ بات سوچنے والی ہے نا، جی جی، کہ مولا علی کو پھر مولا کہنے سے کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ مولا نات بھی اللہ ہے، مولا بھی اللہ ہے، علی بھی مولا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا۔ وہ حدیث آپ نے سنی شاہ صاحب سے، شاہ صاحب نے فرمایا جو کہ جس کا حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا
علی مولا۔ تو میرے محبوب کی زبان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب تو اتنی دیر کلام ہی نہیں کرتا جتنی دیر تک میں رب اپنے محبوب کو حکم نہیں عطا فرما دیتا۔ اللہ، بے شک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو مولا کہنے کا حکم جو ہے وہ رب ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ کہو ان لوگوں سے، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، سب کو کہو ذرا کہ علی مولا ہے۔ کیوں؟ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حضور نے یہی عرض کی کہ یا اللہ جو بھی اس سے محبت کرے، یعنی مولا علی سے جو بھی محبت کرے تو یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو مولا علی سے بغض کرے رکھے یا اللہ تو بھی اسے بغض رکھا، دعوت رکھ اسے۔ اس کا حکم تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، قرآن بھی کہتا ہے علی مولا ہے، ٹھیک ہے، حدیث پہ مبارکہ میں بھی، بلکہ صحابہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں نبی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جب گئے، چند اشخاص کے ساتھ، کچھ سوال تھے آپ کے جو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب وہاں پر پہنچے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بصرہ میں اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا مولائی یا مولائی یا مولائی، یعنی کہ یہ مقصد ہے عرض کرنے کا یہ کہ صحابہ نے بھی حضرت علی کو مولا کہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس بات پہ عمل کیا ہے جس بات کا حکم مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مولا کہیں اس کو، اور بلکہ میں ایک یہاں پر بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں، یہ بات جو ہے نا بڑی ایمان افروز بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو آج بھی سیدہ فاطمہ بنت اسد کے قدموں، جہاں پر آپ کے قدم مبارک ہے نا، وہاں سعید خدری کا سر مبارک ہے، قبر مبارک ان کے قدموں میں آپ کی قبر ہے۔ وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے، کافی لوگ جب اکٹھے ہو جاتے اور ہمیں جب یہ دیکھنا پڑتا کہ اس میں علی والا کون ہے اور علی کا منکر کون ہے، تو ہم وہاں علی کا ذکر کرتے، وہاں علی کا ذکر کرتے، تو جس کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہو جاتی ہم جان جاتے یہ علی والا ہے، اور جس کے چہرے پہ پھٹکار پیدا ہو جاتی ہمیں پتہ چل جاتا یہ علی کا منکر ہے۔ تو یہ علی کی محبت جو ہے نا، یہ مولا کہنا یہ حضور کا فرمان ہے، یہ اللہ کا بھی فرمان ہے۔ حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے بھی مولا جب بھی پکارا، مولا کہہ کر ہی پکارا، اے ہمارے مولا ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جتنی ضرورت ہے، اتنی جتنی ہماری استطاعت ہے اور جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنی ہم گزارش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، کیونکہ علامہ صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ وقت جو ہے نا، کیونکہ ان کا ذکر بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہونا چاہیے، لیکن ہماری نشست کا کچھ حصہ یقیناً وقت بڑھ چکا ہے، تو میں اختتام کی طرف اپنے پروگرام کو لے کے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ ہمیں یہ سعادت الحمدللہ نصیب ہوتی ہے، ہم کہیں بھی ان کا ذکر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے بتایا نہیں قرآن میں۔ اس حوالے سے ایک یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے، کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے، کیونکہ دروازہ علم کھلتا ہے اور اب بھی الحمدللہ ہمارے اوپر تک کھلتا ہے، لیکن ہم پھر اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں نا کہ ہم خیرات کچھ لے لیتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ ہیں وہ جان بوجھ دروازے پر حضور پہنچ کے وہ پھر باہر کھڑے رہتے ہیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دروازے پر جب چلے گئے ہو تو پھر خیرات بھی لینی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، کیونکہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ سند کیا ہے؟ کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، تو ہم تو انشاءاللہ علی علی کرتے ہیں اور علی علی کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح جناب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ یہ بنتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ الحمدللہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان سے انتہائی رمضان اب
تقریباً اپنے لمحوں میں ہے، گزرنے والا ہے، تو الحمدللہ علماء کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو علم کے موتی ہمیں دے کر کے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم اپنی گود میں، اپنی جگہ میں، اپنے دل میں ان کو سمائیں، اور ان پر عمل کر کے ہم بھی اپنی جو ہے بخشش کا ذریعہ بنائیں اس کو۔ تو ناظرین اکرام، کل پھر انشاءاللہ نئے قاری کے ساتھ، نئے ثنا خان کے ساتھ اور نئے عالم دین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی اسی نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج پر روزانہ رات 11 بجے۔ تو بالخصوص جو ہماری یہ روحانی وجدانی آپ محفل جو بزم آپ دیکھتے ہیں روزانہ 11 بجے علماء کے ساتھ، کھانا خانوں کے ساتھ، قرآ حضرات کے ساتھ جو آپ یہ نشست دیکھتے ہیں، اس میں جو کاوش ہے بالخصوص الحسین میرج ہال والوں کی اور فاروق پرفیوم والوں کی، انہوں نے بہت ساری کاوشیں ہمارے اس پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں جناب۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مین کاوش ہے وہ مدنی ساؤنڈ والوں کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے مال میں، ان کے عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح دین کے ساتھ جو خدمات ہیں، جو کاوشیں ہیں، ان میں بھرپور طریقے سے ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل پھر نغمہ نور اسٹوڈیو کے آفیشیل پیج پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے پورے رمضان میں ہماری ٹرانسمیشن رمضان رضا۔